الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، تابعی ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں۔ ان کا جنازہ انہوں نے پڑھایا تھا، جیل میں تھے۔ حضرت انس بن مالک کی وفات کا وقت آیا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، 8-10 سال کی عمر تھی جب اللہ کے محبوب کے پاس ان کی ماں ام سلیم چھوڑ کے آ گئی کہ اللہ کے نبی آپ مدینہ میں تشریف لائے، کوئی کام کاج ہوں گے تو میرا بیٹا ہمیشہ کے لیے آپ کا نوکر ہو گیا۔ یہ حضرت انس بن مالک تھے۔ 98 ہجری کے لگ بھگ ان کا انتقال ہوا، تو انہوں نے انتقال سے پہلے وصیت کی کہ میرا جنازہ ابن سیرین پڑھائیں۔ اب آپ میں یہ بات عرض اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ ابن سیرین کتنے بڑے انسان ہیں کہ وقت کا صحابی، 10 سال اللہ کے محبوب کی خدمت کرنے والا، 50 سال 60 سال 70 سال بعد میں زندہ رہنے والا، اپنے جنازہ پڑھانے کے لیے جس کا انتخاب کر رہا ہے وہ کتنا بڑا انسان ہوگا۔ ابن سیرین تابعی ہیں۔ ان کی مختلف چیزیں مشہور ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ابن سیرین کی مشہور ہے وہ خوابوں کی تعبیر ہے۔ سچے خواب لوگوں کو آتے تھے، پھر تعبیر پوچھنے کے لیے ان کے پاس جاتے تھے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے پوچھا، ایک آدمی رات خواب دیکھتا ہے صبح 100% سچ ہوتا ہے، اور ایک آدمی خواب دیکھتا ہے صبح 100% جھوٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب خوابوں پہ کسی انسان کی طاقت نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی کہے کہ میں کھرب پتی ہوں، رات مجھے یہ خواب دیکھنا چاہیے، ناٹ ایٹ آل، ایسا نہیں ہوگا۔ خواب ایک الگ جہان ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ دکھاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا، اردو سمجھ آ رہی ہے جی؟ اچھا، اللہ کا شکر ہے، جو بات سننے رہے ہیں ان سے میں پوچھنے کا فائدہ کوئی نہیں، وہ تو آپس کی گفتگو کر رہے ہیں۔ وہ 2-4 پیس بیٹھے ہیں پیچھے جو آپس کی گفتگو میں لگے ہوئے ہیں، ان کو تو پوچھنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ باقی حضرات جو آپ سن رہے ہیں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ چلو، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ سچے خواب آنے کا طریقہ کیا ہے، کہ آدمی رات کو خواب دیکھے اور 100% صبح سچے ہو؟ تو فرمانے لگے، دن اللہ کے محبوب کے طریقے پہ گزارو، رات کو خواب سچے آئیں گے۔ دن کو ویسے زندگی گزارو جیسے اللہ کے محبوب گزارتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رات کو خواب سچے آئیں گے۔ اور اگر دن کو گزارو شیطان کے طریقے، نفس کے طریقے، خواہش کے طریقے، عقل کے طریقے، ذوق کے طریقے، طبیعت کے طریقے، تو جس کا دن خلاف سنت گزرتا ہے اس کی راتیں کبھی پاکیزہ خوابوں کے ساتھ آباد نہیں ہوتی۔ پہلی صدی میں خواب سچے آتے تھے، اب خواب سچے نہیں آتے۔ پیسوں کے، بلی کے، چوہے کے، زمین کے، مکان کے، یہ خواب آتے ہیں۔ پہلی صدی والے اجلے، پاکیزہ، نکھرے، خوبصورت، وہ خواب نہیں آتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا دن مسنون نہیں گزرتا، اس لیے قدرت خوش ہو کر راتوں کو پاکیزہ خوابوں کی خیرات عطا نہیں کرتی۔ جس طرح آدمی کے سکون کے لیے گھر ضروری ہے، مکان ضروری ہے، لباس ضروری ہے، گاڑی ضروری ہے، آدمی کے پرسکون ہونے کے لیے اچھے خواب بڑے ضروری ہیں۔ اچھے خواب روح کو سکون دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں، تقویت دیتے ہیں، تھکن اتار دیتے ہیں۔ آپ نے رات کو خواب دیکھا مدینہ منورہ میں ہے تو صبح آپ کی طبیعت اور ہوگی، اور آپ نے خواب دیکھا رات سانپ لگا ہوا پیچھے، بچھو لگا ہوا پیچھے، آگ لگی ہوئی ہے، تو آدمی کی طبیعت اور ہارٹ بیٹ اور دل کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے۔ تو سچے خواب لینے چاہیے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو ایک دفعہ کسی آدمی نے کھانے پہ بلایا، فرمانے لگے تیرا کھانا مشکوک ہے، اور ہر رات مجھے اللہ کے محبوب کی زیارت ہوتی ہے، اور اگر مشکوک کھانا اندر چلا گیا تو مشکوک کھانے کے بعد وہ ذات اپنا دیدار نہیں کروائے گی۔ یعنی پاکیزہ خواب آتے تھے، صحابہ کی زیارت میں ہوتی تھی، تابعین کی زیارت، اہل اللہ کی زیارت، اولیاء اعظام کی زیارت، مدینہ کی زیارت، جنت کی باتیں، یہ تب تھیں جب دن مسنون گزرتا تھا۔ اور جب دن فیشن میں، موسیقی میں، گانے میں، زنا میں، چوری میں، دھوکے میں، جھوٹ میں، شفے میں، نجائز گواہیوں میں، شراب میں، تو پھر کبھی بھی رات کو مدینہ نظر نہیں آتا۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا بلی کو خواب کبھی بھی گلو گلزار کے اور نہیں آتے۔ بلی کو وہی خواب آئیں گے جس کے سوچ میں سارا دن پھرتی ہے۔ ابن سیرین کے پاس لوگ خواب لے کے آیا کرتے تھے اور پھر وہ ان خوابوں کی تعبیر دیتے تھے۔ میں ایک خواب سنا کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ وہ خواب آج کے اس نشست کے حوالے سے ہے۔
ہم تعزیتی حوالے سے بیٹھے ہیں تو میری گفتگو کا وہ خواب آپ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اس سے پہلے میں ان کے خواب بتاتا ہوں۔ ایک آدمی نے کہا مجھے خواب آیا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے، تو فرمانے لگے جلدی جا بچوں کو کمرے سے نکال لے، مکان گر جائے گا۔ وہ آدمی گھر گیا، بچوں کو نکالا اور واقعتاً چھت گر گئی۔ 2 مہینے 4 مہینے کے بعد پھر ایک آدمی آیا اور کہنے لگا مجھے خواب آیا میری چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ کہنے لگے جا جہاں چارپائی کے نیچے آگ جل رہی ہے چارپائی اٹھا، کئی لے کدال سے زمین کھود، نیچے سونا نکل آئے گا۔ تو ان کے شاگرد خواب اور تعبیر لکھا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا جی اسی قسم کے خواب پر آپ نے مکان گرایا تھا اور اسی قسم کے خواب پہ آپ زمین سے خزینہ، دفینہ اور سونا نکال رہے ہیں۔ فرمانے لگے پہلے خواب پہ چھت گری تھی؟ کہنے لگے ہاں۔ کہ پھر دوسرے خواب کا نتیجہ آنے دو، اس کو جگہ کھودنے دو، اگر سونا چاندی نکل آیا تو پھر اس کے بعد بات کرنا کہ میری تعبیر ٹھیک تھی یا نہیں۔ تو وہ آدمی گھر گیا، اس نے گھر جا کے چارپائی اٹھائی، جگہ کھودی، نیچے دیگ نکلی، اس میں سونا چاندی نکل آیا۔ اس نے آ کے بتایا واقعی سونا چاندی نکل آیا۔ پھر شاگردوں سے کہنے لگے کہ اب بولو خواب ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ کہنے کی تعبیر ٹھیک تھی۔ کہنے کے فرق یہ تھا کہ پہلے آدمی کو جب میں نے کہا تھا چھت گرے گی، اس کو خواب گرمی میں آیا تھا، اور آدمی کو گرمی میں آگ سے آدمی دور رہتا ہے۔ اس کو خواب سردی میں آیا تھا، اور سردی میں آدمی آگ کو تاپتا ہے، قریب سے قریب تر ہوتا ہے۔ موسموں کے بدلنے سے بھی خوابوں کی تعبیریں بدل جاتی ہیں۔ یہ ان کا خواب تھا۔ اس قسم کے لوگ خواب لاتے تھے اور پھر یہ ان کو خوابوں کی تعبیر دیا کرتے تھے۔ ایک آدمی آیا کہ مجھے خواب آیا ہے میں الف ننگا ہوں، میرے جسم پہ کپڑا بالکل کوئی نہیں، جیسے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور مادرزاد ننگا ہوتا ہے، نیچے اتنی بدبودار گندگی کا ڈھیر ہے، میں اس پہ کھڑا ہوں، میرے ہاتھ میں آلہ موسیقی ہے، ڈھول ٹائپ، اور میں اس ڈھول کو پیٹ رہا ہوں، ننگا، گندگی کا ڈھیر، ہاتھ میں ڈھول، اور لوگ اس ڈھول کو سن کے دیوانہ وار بھاگ پاگلوں کی طرح میرے پاس آ رہے ہیں۔ تو ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اس سے کہنے لگے تیرا نام حسن بصری ہے؟ چونکہ حسن بصری اور ابن سیرین کا زمانہ ایک ہے، امام حسن بصری بھی تابعی ہیں، امام ابن سیرین بھی تابعی ہیں۔ تو اس نے کہا جی میرا نام حسن بصری تو نہیں ہے، میں تو ایک عام سا آدمی ہوں۔ فرمانے لگے جو خواب کا گیٹ اپ ہے، سیٹ اپ ہے، اٹھان ہے، اس سے لگتا ہے کہ تو حسن بصری ہے، خواب بڑا عظیم ہے۔ تو اس نے کہا سچی بات یہ ہے کہ خواب حسن بصری کو آیا تھا، انہیں شرم آ رہی تھی بتاتے ہوئے، یعنی ان کی اپروچ دیکھیں۔ انہوں نے کہا خواب کا جو قد و قامت ہے، سائز ہے، اس سے لگتا ہے یہ خواب اس دور میں حسن بصری کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتا، خواب بڑا پاکیز ہے۔ اب خواب کیا ہے؟ آدمی ننگا ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، ہاتھ میں ڈھول ہے، پیٹ رہے، لوگ آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا سچی بات یہ ہے کہ خواب تو انہیں کو آیا تھا۔ کہنے کہ پھر شکر ہے، پھر میں خواب کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اگر حسن بصری کو نہ آیا ہوتا تو یہ خواب کی تعبیر کسی اور پہ فٹ آتی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تعبیر کیا؟ انہوں نے کہا گندگی کے ڈھیر سے مراد ہے دنیا، اور تیرے جسم کے ننگے ہونے سے مراد ہے گندگی، دنیا کی محبت کا ذرا بھی تیرے وجود پہ نہیں ہے، اور ڈھول سے مراد ہے دین کی تبلیغ، اور لوگوں کے آنے سے مراد ہے کہ لوگوں کا دین کی تبلیغ سننے کے لیے آنا۔ تو یہ دنیا سے پاک ہونا اور دنیا کا پاؤں کے نیچے ہونا اور تبلیغ کرنا اور لوگوں کا آنا، یہ حسن بصری کا کام ہے، عام آدمی یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں نے یہ 2-3 ایگزامپل اور مثالیں آپ کو اس لیے عرض کی تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ خوابوں کی تعبیر میں ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا کیا مقام تھا۔ اب وہ جس بات کی طرف میں آنا چاہتا ہوں وہ میرا آپ کا خواب ہے۔ یہ جس بات کے لیے میں نے یہ ساری تمہید یا گراؤنڈ یا بنیاد رکھی وہ میں بات سنانے لگا۔ ایک آدمی ہے، اس نے کہا جی مجھے خواب ہے، اس خواب کو سنیے گا، یہ خواب میرے متعلق ہے، آپ کے متعلق ہے، ٹرو ہماری کاپی ہے، ہماری جاگتی آنکھوں کا خواب ہے، اس خواب سے ہماری تعبیر نکلے گی، اور وہ تعبیر میری اور آپ کی ہے۔ پہلے 2 خواب میرے آپ کے نہیں تھے۔ ایک آدمی ہے، کہنے لگے جی میں نے خواب دیکھا کہ میں اچانک آسمان سے گرا ہوں اور زمین پہ آ کے گرا ہوں، اور ارد گرد جنگل ہے، کانٹے ہیں، اور میں رونا شروع کر دیتا ہوں، میں کہاں آ گیا؟ پھر میں اچانک جہاں کھڑا ہوں وہاں ایک چیخ کی آواز آتی ہے، اور چیخ کسی انسان کی ہے، اور اس میں درد ہے، کرب ہے، خوف ہے، ڈر ہے۔
میں پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو جنگل کی جھاڑیوں میں ایک شیر نے ایک انسان کی شارک پہ پنجہ رکھ کے کھڑا ہے، اور وہ آدمی اس شیر کے پنجے کے درد سے چیخ رہا ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں تو شیر مجھے دیکھتا ہے، میں شیر کو دیکھتا ہوں، میں نیچے چیخ والے کو دیکھتا ہوں، تو پھر شیر اچانک اس کو چھوڑ کر میرے اوپر حملہ کر دیتا ہے۔ میں اس شیر سے بچنے کے لیے بھاگتا ہوں، اور دیوانہ وار بھاگتا ہوں، اور سرپٹ بھاگتا ہوں، اور بے تکلف بھاگتا ہوں۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو خواب آتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا خواب میں اگر کوئی مصیبت پیچھے لگ جائے تو مصیبت تیز تر ہوتی ہے، بھاگنے والا شل ہو جاتا ہے۔ منیر شہر پر آسیب کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور قدم تیز تر ہے اور حرکت آہستہ آہستہ، وہ بات بن جاتی ہے کہ وہ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ میں آگے بھاگ رہا ہوں، آگے جنگل آ رہے ہیں، شہر آ رہے ہیں، وادیاں آ رہے ہیں، میدان آ رہے ہیں، پہاڑ آ رہے ہیں، میں بھاگتا چلا جا رہا ہوں، اور شیر مسلسل گرد و پیش سے بے نیاز ہو کر میرے پیچھے چل رہا ہے، اور مجھے گمان یہ ہوتا ہے کہ اب اچانک وہ شیر کا پنجہ میرے سر پہ، میری شارک پہ آیا کیا ہے۔ جب میں نے یقین کر لیا کہ میں شل ہو گیا، پنڈلیاں تھک گئیں، سانس اکھڑ گیا، پاؤں کانٹے سے بھر گیا، جسم بالکل لاچار اور نڈھال ہو گیا، اب میرے پاس بھاگنے کے مزید سکت اور طاقت کوئی نہیں، تو سامنے ایک درخت نظر آیا، میں نے نہ آؤ دیکھا نہ تو، چھلانگ لگے درخت پہ چڑھ گیا، اور تیزی کے ساتھ میں نے اوپر سے اوپر درخت پہ چڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جو سیکنڈ لاسٹ شاخ ہے، ایک درخت کی آخری شاخ ہوتی ہے، ایک اس سے نیچے شاخ ہے، میں اس شاخ پہ جا کے بیٹھ گیا، اور اوپر میرے سے اوپر صرف ایک شاخ ہے۔ جب میرے سانس ٹھہرے اور میں پرسکون ہوا کہ شیر کی اپروچ سے میں باہر نکل گیا، پھر میں نے دیکھا تو درخت ایک تاریک کنویں کے اندر، اجاڑ کنویں کے اندر سے اگا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں کنویں جب لوگ اس میں سے پانی نکالنا چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں سے پیپل کا درخت، اس قسم کے درخت اس کے سائڈوں سے اگاتے ہیں، اس کنویں سے وہ درخت اگا ہوا ہے، اور کنویں کے اندر خوفناک قسم کے جانور ہیں جو ویران کنویں، تاریک کنویں، غیر آباد کنووں کے اندر آ جاتے ہیں، سانپ آ جاتے ہیں، بچھو اس قسم کے، اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ درخت کنویں کے اندر اگا ہوا ہے، اور کنویں کے اندر سے موذی جانور تیزی کے ساتھ اٹھتے اٹھتے میری طرف آ رہے ہیں، جس شاخ پہ میں بیٹھا ہوں۔ جتنے بھی 5-7 قسم کے جانور ہیں، خوفناک، مگرمچھ ہے، فلاں فلاں ABC، وہ سارے میری طرف آ رہے ہیں۔ قریب تھا کہ ہر نکلنے والا جانور اس کا ہٹ میں ہوں، شکار میں ہوں۔ میں نے کہا لو شیر سے بچا، 10 اور مصیبتیں آ گئی۔ پھر میں نے کہا اس سے پہلے کہ میں وہ جانور میرے پاس پہنچے، میں نے دیکھا کہ وہ جس شاخ پہ میں بیٹھا ہوں اس میں سے ہلکی ہلکی کڑ کڑ کی آواز آئی۔ آپ دیہاتی آپ جانتے ہیں کہ جب شاخ ٹوٹنے لگتی ہے تو شروع میں کڑ کڑ کی آواز آتی ہے، پھر تڑاک سے گرتی ہے۔ وہ شاخ کا رشتہ جب کمزور ہو رہا ہوتا ہے تو شاخ درد سے کرا رہی ہوتی ہے، اور وہ کڑ کڑ کی آواز آتی ہے۔ جس شاخ پہ میں بیٹھا ہوں میں دیکھ رہا ہوں کہ اس سے کڑ کڑ کی آواز آئی۔ میں نے کہا لگتا ہے شاخ تنے سے کٹ رہی ہے۔ میں اس تنے کو جہاں سے وہ شاخ نکل کے الگ ہوئی ہے میں نے دیکھا تو 2 چوہے، موٹے موٹے، تر و تازہ، تیز دانتوں والے، ایک انتہائی بلیک، انتہائی کالا، ایک انتہائی سفید اور اجلا، وہ دونوں تیزی کے ساتھ اس شاخ کو کاٹ کر درخت سے الگ کر رہے ہیں۔ ایک دانت کاٹتا ہے، بورا نکالتا ہے، اس کو کنویں میں پھینکتا ہے، جب وہ کاٹنے کے مرحلے سے چوہا نکلتا ہے پھر دوسرا کاٹ دیتا ہے۔ تیزی کے ساتھ وہ شاخ کو درخت سے کاٹ رہے ہیں۔ میں نے کہا اب چھلانگ لگاؤں تو شیر ہے، بیٹھوں تو جنگل کنویں کے زہریلے جانور ہیں، نہ بیٹھوں تو شاخ ٹوٹتی ہے۔ میں نے ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو اوپر شاخ ایک آخری کھڑی ہے اس کو میں نے ہاتھ ڈال لیا کہ اگر یہ ٹوٹے بھی تو میں اس یہ خواب ہے، خواب ہے، ٹوٹے بھی تو اس کو پکڑ لوں۔ اوپر دیکھتا ہوں تو ڈومڑا ماکھی، جانتے ہیں آپ، بڑا ماکھی 3-4-5 فٹ میں پھیلا ہوتا ہے، وہ میری جہاں تک بازو جاتے ہیں ماکھی ماکھی ہے، شہد ہی شہد ہے۔ اب ہاتھ ڈالتا ہوں تو شہد، بیٹھتا ہوں تو موذی جانور، نہیں بچتا تو شاخ ٹوٹتی ہے، اور بہر شیر ناکامی سے دھاڑ رہا ہے، پنجے مار رہا ہے، جس کے اس کو خوف ہے کہ میرے ہاتھ سے میرا تازہ شکار نکل گیا۔ ایک موت سے بچا، 6 موتوں نے گھیر لیا۔ اب میں کروں تو کیا کروں؟ اتنے میں اچانک دیکھتا ہوں تو اوپر والے شہد کے چھتے سے شہد ٹپک کے میرے ہاتھ پہ آتا ہے، تو وہ ہاتھ کی پشت پہ آ کے گرتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں تو وہ شفاف شہد، خوشبودار شہد، بہترین شہد، اور پھر میں اس کو چکھتا ہوں، اس کا ذائقہ بڑا، پھر دوسرا قطرہ، پھر تیسرا قطرہ، پے در پے اس چھتے سے قطرے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور میں ان کو چاٹنا شروع کر دیتا ہوں۔ اس کی خوشبو، اس کی شفافیت، اس کی لذت اتنی اچھی کہ میں پھر کنویں کے جانور بھول جاتا ہوں، ٹوٹنے والی شاخ بھول جاتا ہوں، بحر کا سانپ بھول جاتا ہوں، اور اوپر سے ڈومڑا ماکھی بھول جاتا ہوں۔
میں وہ چاٹ رہا ہوں، اتنے میں بے ساختہ میری آنکھ کھل گئی، یہ ہے میرا خواب۔ اور ابن سیرین سے کہا کہ اس خواب کی تعبیر بتائیں۔ ابن سیرین نے کہا مبارک ہو، خواب بڑا اچھا ہے۔ اس کا سانس پھولا ہوا تھا، اس کو پسینے سے شرابور تھا، اس کی دھڑکن تیز ہو چونکہ خواب کا گیٹ اپ اور سیٹ اپ اور خواب کا سٹائل ایسا تھا۔ اس نے کہا جس خواب کی تعبیر بتائیں۔ تو آپ سارے دیہاتی ہیں، میں بھی دیہاتی ہوں، میں اس خواب کی تعبیر پیش کرنے لگا ہوں۔ اس تعبیر میں آپ نے اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ وہ خواب میں ہوں اور تعبیر میری کیا آ رہی ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا وہ جو تو گرا ہے وہ تو پیدا ہوا ہے، اور وہ جو تو رویا ہے وہ ہر بچہ پیدا ہوتے ہی روتا ہے۔ دنیا میں بچے خانہ بدوشوں کے ہاں پیدا ہوں، محلات میں پیدا ہوں، ڈاکٹروں کے کلینک پہ پیدا ہوں، دور دراز دیہاتوں میں پیدا ہوں، بچے روتے ضرور ہیں۔ کیوں روتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ ہر بچے کی پیشانی پر، ماتھے پر اس کی موت کی ساری تفصیل درج ہوتی ہے، گھنٹے، منٹ، سیکنڈ، سارا یہاں شیڈول ہوتا ہے۔ سب سے پہلے پیدا ہونے والے کی ملاقات ملک الموت سے ہوتی ہے۔ وہ آ کے ماتھے کو پڑتا ہے کہ اس کے کتنے سانس، سال، مہینے، بعضوں نے ایک سانس لے کے مر جانا ہوتا ہے۔ تو ملک الموت پیدا ہونے والے بچے کی پیشانی کا عکس لینے کے لیے جب غور سے دیکھتا ہے تو بچہ بند آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھتا ہے اور ملک الموت کھلی آنکھوں سے بچے کے پیشانی اور ماتھے کو دیکھتا ہے۔ اس کراسنگ سے بچہ ڈر کے رونا شروع کر دیتا ہے، پھر چوسنی دی جاتی ہے، فیڈر دیا جاتا ہے، تھپکی دی جاتی ہے، لوری دی جاتی ہے۔ ہم عمر بھر موت سے ڈرتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ولادت کے پہلے لمحے پہ ملک الموت نے آنکھوں کا خوف اتار دیا تھا، وہ ڈر عمر بھر نہیں جاتا۔ ہم علاقے بدلتے ہیں، ناردرن ایریاز میں چلے جاتے ہیں، نیاگرا فال پہ چلے جاتے ہیں، مری کے علاقے میں چلے جاتے ہیں، کوئٹہ کے علاقے میں، لیکن لاشعور میں موت کا خوف سانسوں کی طرح رواں دواں رہتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پیدا ہوتے ہی ہماری آنکھوں نے، بند آنکھوں نے ملک الموت کی قہرناکی اور خوف اپنے اندر جذب کر لیا تھا۔ تو وہ جو تو پیدا ہو رہا ہے جنگل میں، وہ تو پیدا ہوا ہے، وہ جو تو رویا ہے ملک الموت نے دیکھا ہے، اور وہ جو تو پیچھے دیکھا ہے تو گھنے جنگلوں کے بیچ میں جو آدمی حملہ کیا ہے وہ ملک الموت تھا جو شیر کے روپ میں تمہیں دکھایا گیا۔ اس وقت تو پیدا ہو رہا ہے اور اس کی کسی کی روح نکل رہی ہے۔ اس وقت دنیا میں جب میں اور آپ تعزیتی بیان کر رہے ہیں، کہیں سہرے ہو رہے ہیں، کہیں دولہے تیار ہو رہے ہیں، کہیں براتیں جا رہی ہیں، کہیں ولیمے ہو رہے ہیں، کہیں نکاح، یہ دنیا کے اندر بہار و خزاں، دن اور رات، دھوپ اور چھاؤں کا نظام چلتا رہتا ہے۔ یہاں میں اور آپ سوگوار ہیں تو کسی جگہ سہرے ہیں، مبارکبادیں ہیں، حال سج رہے ہیں، کھانے ہو رہے ہیں، مبارکبادیں یار، یہ دنیا میں تو آنا اور جانا لگا رہتا ہے۔ وہ جس کے گردن پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے وہ اس کے دم واپسی ہے اور تیری ولادت ہے، گویا اس کا کوچ ہے، تیری آمد ہے۔ اچھا اور نہ ہے کوئی۔ وہ منظر دیکھنے کے بعد کہ ملک الموت نے دیکھ لیا، اب بس ملک الموت نے دیکھنے کے بعد تیرے پیچھے لگ گیا، چونکہ ملک الموت نے پیشانی پڑھ لی۔ اس کائنات میں صرف ایک ذات ہے جس کی پیشانی پر پیدائش کے وقت موت کا وقت درج نہیں تھا۔ باقی خان مار، سیٹھ، سردار، چودھری، ڈاکٹر پر جو بھی پیدا ہوتے ہیں وہ اس لگے بندھے نظام کے پابند ہیں۔ ایک ذات کون سی ہے؟ وہ ذات اقدس 571 عیسوی کو یکم جیٹھ کو 22 اپریل کو 628 بکرمی کو مکہ مکرمہ میں مروہ پہاڑ سے 300 گز کے اوپر صفا مروہ کے اوپر بیت البیضاء کمرے میں پاکستانی وقت کے مطابق 4:20 پر 12 ربیع الاول کو میلاد ہوا۔ اس ذات پاک کو آمنہ کے لال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ آمنہ کے لال کا میلاد ہوا تو آپ کی پیشانی پر وفات کا وقت درج نہیں تھا۔ باقی دنیا میں جو بھی آیا وفات کا وقت لگا بندہ سیکنڈ، مائکرو سیکنڈ تک تفصیل سے لکھا کے لیا، اور لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ کوئی آدمی اپنی حکمت سے، بیلنس ڈائٹ سے، پراپر ورزش سے، عمدہ محفوظ پناہ گاہوں سے اس پیدا ہوئے، اس لکھے ہوئے سانس کو ایک سیکنڈ کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں کر سکتا۔ تو کہنے کہ وہ ملک الموت نے تمہیں دیکھا اور تیرے ساتھ سائے کی طرح ہو گیا۔ آدمی جب پیدا ہوتا ہے تو ایک ملک الموت، ایک فرشتہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ جب زندگی کی شام ہوتی ہے وہ ملک الموت کو انٹیمیٹ کرتا ہے اور اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے، سوئچ آف ہو جاتا ہے، جیمر لگ جاتے ہیں اور گاڑیاں بند ہو جاتی ہیں۔
پھر تو اپنے کام کاج کے لیے زندگی کے 60 سال ہیں، 70 سال لاہور، پنڈی، پشاور، یہ میں اپنی طرف سے ایڈیشن کر رہا ہوں، یعنی سفر کرنے کے لیے تو جاتا ہے، کبھی آدمی زندگی گزارتا ہے، آج کوئٹہ جا رہا ہے، لاہور جا رہا ہے، پنڈی جا رہا ہے، ناروے جا رہا ہے، ڈنمارک جا رہا ہے، فرانس جا رہا ہے، جھنگ جا رہا ہے، لاہور جا رہا ہے۔ یہ زندگی کے وہ سفر ہیں جو طے کرتا ہے، اور ملک الموت سائے کی طرح تیرے ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے۔ وہ ملک الموت قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور آدمی سمجھتا ہے میرا ایک بچہ 1 سال بڑا ہو گیا، ملک الملک کہتا ہے 1 سال چھوٹا ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لفظ چلتا ہے ہمارے شہروں میں، سال گرہ۔ گرہ کہتے ہیں 2 دھاگوں کو گانٹھ لگا کے بڑا کر دینا، گرہ لگا دی، گانٹھ لگا دی، ایک دھاگا یہ تھا کہ اس کو میں نے جوڑ کے بڑا کر دیا، اور گرہ کہتے ہیں ڈراپ ہونا، گر جانا۔ تو سال گرہ نہیں ہوتی، سال گرہ ہوتا ہے۔ عملاً جس کی سال گرہ منا رہے ہیں اس کی زندگی سے 1 سال ڈراپ ہو گیا ہے، گر گیا ہے، تو گرنے کا کہا جائے سال گرہ، سال گرہ نہیں ہوتی۔ سال گرہ تب تھا کہ زندگی 35 سال تھی، ملک الموت نے بتایا کہ اس کی زندگی 36 سال، 1 سال کی نیا گرہ لگا دی، دن تو گرہ ہے، اور اگر 1 سال کم ہو گیا دن گرہ ہے، تو گرنے پر خوش ہونا اس کے لیے پھر کمال درجے کا عقل چاہیے، چھوٹا درجے کا عقل تو موت کے قریب والوں پہ خوش نہیں ہوتا، اس کے لیے اوپر لنٹر کمزور ہونا چاہیے۔ جس کا لنٹر سلامت ہو وہ موت کے قریب جانے والوں کو خوش ہو کے سالگرہ نہیں مناتا۔ تو ملک الموت قریب سے قریب تر ہو رہا ہے۔ اب آخری میری بات، ملک الموت قریب سے قریب تر ہو رہا ہے، حتیٰ کہ بھاگتے بھاگتے آدمی کام کاج کے لیے شرق، غرب، شمال، جنوب، پہاڑ، پربت، جنگل، دریا، صحرا، دھوپ، چھاؤں بھاگتا رہتا ہے، جس طرح میری اور آپ کی زندگی عبارت ہے ان سفروں کے ساتھ۔ پھر وہ چلتے چلتے جب ملک الموت بالکل قریب آ جاتا ہے تو چھلانگ لگا کے چڑھ جاتا ہے درخت کے اوپر۔ وہ درخت زندگی کا درخت ہے، جس طرح یہ شریں کا درخت ہے، کیکر کا درخت ہے، ٹالی کا درخت ہے، فلاں زندگی کا درخت ہے، اور زندگی کے درخت پہ ہر آدمی کی ایک شاخ ہے۔ آپ قبرستان میں جائیں تو ٹوٹی شاخیں پڑی ہوتی ہیں، 50 سال کی شاخ، 10 سال کی شاخ، 20 سال۔ قبرستان میں ہر ویرائٹی مل جاتی ہے، شاخیں گری پڑی ہوتی ہیں۔ لوح مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، ہر سر کے ساتھ فقط ایک سنگ رہ گیا۔ قبرستان میں جائیں تو وہ زندگی کی شاخ کی ٹوٹی ہوئی شاخیں پڑی ہوتی ہیں۔ تو چلتا چلتا جب جا کے بیٹھا تو تیری شاخ موٹی ہے، لمبی ہے، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تیری زندگی خاصی لمبی ہے، ورنہ باریک شاخ پہ بھی تو بیٹھ سکتا تھا۔ وہ جہاں سے درخت اگا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو تاریخ کنواں ہے وہ قبر ہے، ہر شاخ کو کٹ کے قبر میں جانا ضرور ہے۔ میں مرتے مرتے بچا کر بچتے بچتے مر جاؤ گے، مرتے مرتے اس لیے بچے کہ ابھی بچنا تھا، بچتے بچتے اس لیے مر جائیں گے کہ مرنا تھا۔ یہ درخت ہے، آپ کے سارے دیہاتی جانتے ہیں، درختوں پہ اب خزاں کا موسم آتا ہے، پت جھڑ آتی ہے، تو پھر ایک پتا آج گرا کل گرا، ایک وقت آتا ہے کہ مئی جون میں نہیں، دسمبر جنوری میں درختوں کی شاخیں ننگی ہو جاتی ہیں، خالی ہو جاتی ہیں، ایک پتا بھی نہیں رہتا۔ اس طرح ایک وقت آئے گا زندگی کے درخت کے اوپر ایک پتا بھی نہیں ہوگا، سارے انسان ختم ہو جائیں گے، پتے گرتے رہیں گے۔ جس شاخ پہ تو بیٹھا وہ درخت قبر کے اندر سے اگا ہوا ہے، یہ اس بات کا نشانہ ہے کہ بے شک شاخیں جتنی بلند ہوں بالآخر ٹوٹ کے قبر میں ہی جانا ہوتا ہے۔ آپ کے جھنگ کا شاعر تھا عمار ریاض، آپ نے سنا ہوگا، ریسنٹلی فوت ہوئے۔ ان کی ایک نظم تھی گڈا، گڈا آپ دیہاتی جانتے ہیں، گڈا پتنگ، ہمارے جنگ کی زبان میں کہتے ہیں فلاں دی گڈی بڑی چڑھی ہوئی ہے، اے تو سن دیو نا، تو جن دی گڈی چڑھ جاوے فیصلہ باد کہتے ہیں انہوں پیچے جلدی لگ جاندے ہیں۔ ساڑھے فیصلہ باد جن دی گڈی اتنا چڑھ جاوے او وقت گڈی کدی بچ کے تلے لتھی نہیں، چونکہ چڑھیاں گڈیاں نو پیچے جلدی لگ جاندے ہیں۔ تو جس لئے میں فکرہ سنا نا فلاں دی گڈی بڑی چڑھی ہوئی ہے، میں انہوں تقدیر دا پیچا لگا کے لگا، اور غالب ہے ممکن نہیں تقدیر کے چاک کو کرنا رفو، سوزن تدبیر کو ساری عمر سیتی رہے۔ جس کو تقدیر پھاڑ دے پھر تدبیر کی سوئیاں تقدیر کے پھاڑے ہوئے لباس کو سی نہیں سکتی۔ مار ریاض دی نظر میں گڈ آواز ہے، کچی تیری ڈور وے گڈیا، اے سارے گڈے بیٹھے ہیں تسی میں، کچی تیری ڈور وے گڈیا، نہ لا ایڈا زور وے گڈیا۔ وادی ڈھاکتے پینک جھٹائیے، ہوا ہی ہے نا، آ رہی ہے جا رہی ہے تو ہمارا گڈے اڑ رہے ہیں۔ وادی ڈھاکتے پینک جھٹائیے، اپنی چاہ اوقات بھلائیے، تے جیڑا وادی ڈھاکتے چڑھیا مڑو سنگتاں نال نہ رلیا۔ ڈوری ہک دیں ٹوٹ وینا ہے، تیرا سب کچھ لٹ وینا ہے، تو اسمان تو ڈھاسیں گڈیا، ہتھ پرایاں آسیں گڈیا، تیریاں کڑسن لیراں لیراں، کوئی نہ آ کے دیسی دھیراں، کئی کئی پھنے خان اڈاری، بھوگ کے ٹر گئے اپنی واری،
پیر مٹی وچ دھر گئے گڑیا کیڑیاں دا ڈھڈ بھر گئے گڑیا اے ہے وقتی رہن بسیرا نہ ہے تیرا نہ ہے میرا اے ہے ٹردا پھردا ڈیرا کل ہے تیرا اج ہے میرا جد اٹھ ویسی پانی دانا کم نہ سی مڑ پچھتانا گڑیا تیرے نک چ نت تھے جیندا سرا پرایا ہاتھ تینوں مرضی نال نچائندے تیری ناچ تے بھنگڑے پیندے تینوں لارے جھوٹے دیندے تو جاتا ہن جھوٹے دیندے تو پتہ نہیں تسی جاندے ہو نہیں جاندے ایتھے گڈے اڑدے یا نہیں اڑدے فیصلہ آباد وچ گڈے بڑے اڑدے ہیں جس ویلے گڈے نوں پیچا پی جاوے نا تے گڈے دا دھاگا کٹی جاوے مڑو گڈا مکان تے گیا چھت چ گیا ججن چ گیا منواڑ چ گیا برسین چ گیا مڑ اس تو بعد گڈا پتہ کیا آدھا میں تے ہموں کاگل چٹا پیلے رنگ نے دھوکا دیتا ہر بندے دا پیلا رنگ وکھرا ہوندا ہے کسی دا پیلا رنگ برادری ہے کسی دا پیلا رنگ 2020 ماڈل کار ہے کسی دا پیلا رنگ 10 کنال دی کوٹھی ہے کسی دا پیلا رنگ 300 مربع ہے کسی دا پیلا رنگ 22 گریڈ ہے کسی دا پیلا رنگ MP دی تختی اے پیلے رنگ میں تے ہموں کاگل چٹا پیلے رنگ نے دھوکا دیتا ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو تو درخت پہ بیٹھا ہے وہ تیری شاخ موٹی ہے پتہ چلا کہ زندگی تیری جلدی ختم نہیں ہوگی 4 دن قدرت تمہیں دے گی پھر کنویں کے اندر سے جو بچھو اور سانپ اور مگرمچھ اور موذی جانور یہ وہ تیرے اعمال ہیں جو تو نے زندگی میں قبر کے اندر بھیج رکھے تھے اسی نکے نکے آسے تے ٹوکرے تلے پرات رکھ کے بھون رکھ کے انڈے رکھنے تے ککڑیاں بہاونیاں تسی بہندے ہو سو ککڑی تلے جڑے انڈے رکھیا 21 دن بعد او بچے نکل جان ککڑ دا قصور کوئی نہیں ہوندی رکھن والے انڈے دا قصور ہوندا ہی بطخ دے انڈے رکھو مور دے انڈے رکھو ککڑ دے انڈے رکھو قبر ککڑ ہے جیو جنڈے رکھو ککڑ وہ جو بچے جا چھوڑنے زنا دے انڈے رکھو نکاح دے انڈے رکھو گانے دے انڈے رکھو قرآن دے انڈے رکھو ظلم دے انڈے رکھو عدل دے انڈے رکھو سچ دے انڈے رکھو جھوٹ دے انڈے رکھو سود دے انڈے رکھو تجارت دے انڈے رکھو جو مرضی انڈے رکھو انڈے ککڑ نے مرن تو بعد بچے کٹ دینے آدمی اکثر یہ ہے کہ ہو سکے تینوں وقت نہیں چنگے انڈے رکھ لوے ہوں اسی انڈے بدل سکنے ہیں جڑے انڈے رکھ چکے ہیں وہ بدل سکنے ہیں کہنے کہ وہ جو بچھو آ رہے ہیں یا سانپ آ رہے ہیں یا وغیرہ وغیرہ آ رہی ہیں چیزیں وہ تیرے انڈے ہیں جو تو نے قبر کے اندر رکھے اور وہ جو درخت کے اوپر بیٹھا ہے شاخ کٹ رہی ہے کڑکڑ کی آوازیں آ رہی ہیں وہ سیاہ اور سفید 2 چوہے ہیں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی اب سیاہ چوہا ہماری زندگی کا 1 دن کاٹ کے قبر میں پھینک چکے اس وقت سفید چوہا 3 جنوری کو میری اور آپ کی زندگی کی شاخ کاٹ رہا ہے دنیا کا کوئی انسان سیاہ اور سفید چوہے کو زندگی کی شاخ کے کاٹنے کے عمل سے روک نہیں سکتا کوئی آدمی کہ وقت کی گردش رک جائے سورج تھم جائے صبح اپنی بیداری کے لیے آنے کے لیے کسی شخص کی بیداری کا انتظار نہیں کرتی وہ اپنے وقت پہ پھوٹ ہی جاتی ہے اس لیے کوئی جاگے نہ جاگے چوہا کاٹتا رہتا ہے تو وہ جو 2 سیاہ اور سفید چوہے ہیں وہ تیرے دن اور رات ہیں جو تیزی کے ساتھ زندگی کی درخت کی شاخ کو کاٹنے میں مصروف عمل ہیں اس وقت کئیوں کے 70 سال کٹ چکے ہیں کئیوں کے 50 سال کٹ چکے ہیں کئیوں کے 30 سال کٹ چکے ہیں اور کئیوں کی آج نے تو کل کڑکڑ ہو کے شاخ گرنے والی ہے کوئی پتہ نہیں اور وہ جو اوپر شہد ہے وہ مصیبتیں ہیں جو ہر آدمی کے اوپر لٹکی ہوتی ہیں بیماری حادثہ پریشانی دکھ تکلیف مقدمہ جھگڑے یہ ڈومنا ماکھی اسی نکے نکے آسے وہاں سے سکول تے راہ دے چمدیاں بوڑی تے اما آکھیا بھی مہربانی کرو اسی تختی دھومنی راج پوچا مارنا تختی نے سکاونا تو آکھیا بوڑی تلے تختی نے سکایا ڈومنا ماکھی رعایت کوئی نہیں کرنا ہوں ڈومنے ماکھی کوئی نہیں چونکہ اسی وہ کام کر لیا اگے ڈومنے ماکھی سہ ہوندے ہوں وہ آدھا ساری لوڑ ہی کوئی نہیں تسی آپ معاشرہ ڈیسر کام کر لیندے ہوں ڈومنے دی لوڑ کوئی نہیں دا ڈومنے وہ کام نہ کریں دے جڑا ایک معاشرہ پتریر کروائیں دے تے مسیر کریں دے کیوں جی مار صاحب انہیں ہے جی نہیں جی ایک کو پتریری کافی ہے دا چھتے بوڑ دے وہ کام نہیں کریں دے جڑا ماما کیتی بیٹا خیر نال اس واسطے ہوں ڈومنے تھوڑے رہ گئے چونکہ ڈومنے دا کام اسی خیر نال ڈھیسر سنبھال لیا انہوں نے کہا تسی مقید کر دیا سانپوں کو یہ کہہ کر سپیروں نے یہ انسانوں کو انسانوں سے ڈسوانے کا موسم ہے ہوں ڈومنے کافی ہو گیا ساڈے جڑے جنوں سارا ڈنگ لگ جاوے مڑو پانی بھی نہیں منگدا عزتاں برباد مال برباد سکون برباد مت پوچھو وہ کہنے کہ ابن سیرین کہنے کہ وہ جو ماکھی ہے ڈومنا وہ تیری مصیبتیں ہیں اور اگر ڈومنے پتھر شتھر نہ مارو تو ڈومنا آدھا کچھ نہیں آدمی گناہ دے پتھر اگر اتا نہ مارے تو مصیبت نہیں ہم دیا
کدی بھی اللہ پاک وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر ڈومنے مکھی نو تسی گناہاں تے پتھر مار کے مکھیاں نو آپ متوجہ کر دیو اللہ دا اسی تے مکھیاں نو مکھی واسطے آکھے ڈومنے تسی آپ اپنے پتھر مارے اگر پتھر نہ مارو تو مکھی کدی کوئی نہیں دبا 20 سال بیٹھے رہے. اب قبر سمجھ آ گئی، قبر کے اعمال سمجھ آ گئے، درخت سمجھ آ گیا، شیر سمجھ آ گیا. لاسٹ ون جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کی پشت پہ، پیٹھ پہ، ہاتھ کے پچھلے مہینے جڑے وہ قطرے ڈٹھے نا وہ ہند دنیا دی نعمت. کمیٹی نکل آئی تو ڈاکٹر بن گیا تو پروفیسر ہو گیا تو وزیر بن گیا تو پروموشن ہو گئی تو ایم پی بن گیا تو وزارت مل گئی. اے او قطرے نکے نکے جڑے ڈومنے مکھ چ ٹپک دین تو بندہ اس کے چاٹنے میں مصروف ہوتا ہے اور ساری چیزیں بھول جاتے ہیں. اس لیے تسی تے میں انے وال لگے ہوئے انہیں قطرے ہیں، میرے قطرے اپنے توڑے قطرے اپنے، ہر بندہ قطرے لگے ہوئے. اچھا آخری گل ہے میں گزارش یہ کر رہا ہوں بھئی آدمی قطروں کے چاٹنے میں لگ جاتا ہے پھر اسے پرواہ کوئی نہیں ہوتی. آخری میری بات یہ ہے کہ اس وقت میں اور آپ زندگی کی شاخ سلامت ہے. تعبیر یہ ہے ہماری شاخ کٹی نہیں ہے. ابھی جن کی تعزیت کے لیے ان کی شاخ 100 سال میں 90 سال میں کٹ گئی، ہماری شاخیں سلامت ہیں، مبارک ہیں. میں اور آپ 3 کام کریں شاخوں کے ٹوٹنے سے پہلے. 3 کام کریں. ایک تو یہ ہے کہ قبر کے اندر سے انڈے بدلے. ہر بندہ انڈے رکھ سکتا ہے، ذکر کا بھی، غیبت کا بھی، گالی کا بھی، صبر کا بھی، چوری کا بھی. اللہ مہربانی کر کے انڈے اگر 50 سال کے رکھے ہوئے ہیں تو بھی مسئلہ کوئی نہیں. شاخ کے ٹوٹنے سے پہلے سارے انڈوں کو بدلنے کا پورا موقع موجود ہے. حدیث پاک میں آتا ہے زمین آسمان کا درمیان بھر دے نیک گناہوں سے کہ یا اللہ ساری، تو اللہ کہتا ہے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دوں گا. میں نے 60 سال سے شراب پی رہا ہوں، 70 سال سے چوری کر رہا ہوں، 80 سال سے دھوکہ دے رہا ہوں، 90 سال سے کوئی مسئلہ نہیں. آسمان کا خالق کہتا ہے شاخ تو نہیں ٹوٹی نا؟ کہنے لگے نہیں. معلوم یو غر ابھی گلے کے گھنگرو بجے تو نہیں ہے؟ کہنے لگے نہیں. کہ لیو اٹ، پھر چھوڑو. پہلا کام یہ کریں کہ اپنی قبر کے انڈے ٹھیک کریں. میں آپ کے انڈوں پہ کمنٹ نہیں کر سکتا، آپ میرے انڈوں پہ تبصرہ نہیں کر سکتے. آپ ہر آدمی کو اپنے انڈوں کا پتہ ہوتا ہے کہ میں قبر کی مرغی کے پروں کے نیچے انڈے رکھ رہا ہوں اور 21 دن کے بعد مرغی نے بچے نکال ہی دینے. آپ سارے دیہاتے ہیں مرغیاں کب ہنس کو کوے میں بدلتی ہیں اور مور کو بطخ بدلتی ہیں. اس طرح چوری کے انڈوں سے کبھی راحت نہیں نکلے گی، جھوٹ کے انڈوں سے راحت نہیں نکلے گی. انڈے بدلیں، پہلی بات یہ. دوسرا یہ ہے کہ ڈومنے کے چھتے کو پتھر مارنے کی مشق روک دیں. یہ جو روزانہ ہم گناہوں کے پتھر مارتے ہیں اس سے مصیبتیں آتی ہیں. کعبہ کے رب کی قسم قرآن کہتا ہے وما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تمہیں جو مصیبتیں آتی ہیں تمہارے اپنے پتھر مارنے سے آتی ہیں. اللہ مصیبتیں نہیں بھیجتے. بورڈ کے درخت پہ سال بھر سے چھتر لگا ہوا تھا، کبھی کسی کو نہیں کہا لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، دارے بیٹھے ہیں، چار پائی پہ کھانا. مکھی کہتی ہے میں ایک مثبت کام میں مصروف ہوں، تم مجھے کچھ نہ کہو، میں تمہارے لیے شہد بنا دوں گی، شفا بنا دوں گی. دوسری گزارش یہ ہے کہ پتھر مارنے والے کاموں سے رکیں دھیرے دھیرے. ان پتھروں کے بعد جو انجام ڈومڑا مکھی کے روپ میں منہ متھا برابر ہوگا تو وہ ہمارا ہوگا، کسی اور کا نہیں ہوگا. اور تیسرا کام یہ کریں کہ وہ جو قطرات کو چاٹنے میں مصروف ہیں اس سے کچھ جان چھڑائیں. وہ جو نعمتوں کے اندر آ کر تنگ لگ چکے ہیں، پیسہ آ رہا ہے، مال آ رہا ہے، اس میں لگ چکے، اس میں کچھ کوشش کریں. اگر انڈے بدل گئے شاخ ٹوٹنے سے پہلے تو کام بن جائے گا. اگر پتھر مارنے کے روش سے رک گئے تو کام بن جائے گا. اور اگر ہر وقت نعمتوں کے چکر میں گم ہو گئے، اللہ کہتا ہے کیسا انسان ہے، گھوڑے کو چارہ دیتے ہو، پانی دیتے ہو، تمہاری خاطر جان لڑانے کے لیے پہاڑوں کے اوپر چڑھ کر فجر کے وقت دشمنوں کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اور میں تمہیں کھانا دیتا ہوں، پینا دیتا ہوں، گرمی کے موسم میں اے سی والی مسجد میں سر جھکانے کے لیے بلانے پہ بھی نہیں آیا کرتا. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. کم از کم انسان ہو کر گھوڑے سے تو نیچے نہ گرو. میں ایک دوست کو ملنے کے لیے گیا، اس کے گھوڑے بیٹھے تھے، کھڑے تھے. میں نے کہا ان کے اوپر کو کپڑا ڈال دو، سردی کا موسم ہے. کہنے کہ پروفیسر صاحب کپڑا ڈال دیں تو یہ سمجھتے ہیں مالک بیٹھنا چاہتا ہے، پھر پوری رات یہ بیٹھتے نہیں ہیں. کپڑے کا نشانی ہے مالک بیٹھنا چاہتا ہے. صبح ہم گزر رہے تھے، نماز کے موسم میں کورا پڑ رہا تھا، تو میں نے کہا چلیں. اس نے کہا نہیں ادھر سے گزرے. میں نے کہا یہ قریب ہے کہ ادھر گھوڑے بیٹھے ہیں. میں نے کہا گھوڑوں کو کیا کرنا ہے؟
کہ مالک جب گزرے گا تو گھوڑے اطاعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ کہتا ہے مہربانی کرو گھوڑوں سے تو نہ گرو. گھوڑے پانی اور چارہ کھا کر تمہارے لیے جان دو پہ لگا دیتے ہیں، تم کروڑوں نعمتیں کھا کر اذان پہ مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہو. تو بھائیو انڈے بدلیں، وقت پوری طرح. بے شک انڈے جتنے رکھ چکے ہیں ایک توبہ سے ٹوٹ جائیں گے. شاخ ابھی بچی ہے. ابن سیرین کا وہ بات کہ مبارک ہو تمہاری شاخ سلامت ہے اور تم توبہ کر سکتے ہو، لذتوں سے نکل سکتے ہو، انڈے بدل سکتے ہو، پتھر مارنے سے روک. کیوں جی کوشش کریں گے؟